آئے گا۔ تو میرے محترم سامعین، حضور نے دعا فرمائی، سیدنا صدیق اکبر پیچھے گئے، دیکھا حضور رو رہے ہیں، آنسوؤں سے داڑھی مبارک تر ہے، رخسار تر ہیں، دامن تر ہے۔ محبوب کو روتا دیکھ کر اتنا ترس آیا، میری طرف دیکھیں، حضور کے کمر مبارک پہ چادر ہے، چادر اٹھا کے خود اندر چلے گئے اور حضور کو سینے سے لگا کے عرض کرتے ہیں، اللہ کے محبوب، اللہ کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، اللہ ضرور آپ کی مدد کرے گا، اللہ آپ کو ضرور فتح عطا فرمائے گا، آپ حوصلہ رکھیں، آپ اٹھیں، آپ کی آہو زاری اگر ابو بکر جیسے عاشق سے برداشت نہیں ہو رہی، یقیناً حق تعالیٰ بھی آپ کے آنسوؤں کو قبول کر کے آپ کو یقیناً فتح عطا فرمائے گا۔ تو یہ آیت نازل ہوئی، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اللہ نے بشارت دی۔ حضور علیہ السلام صبح کو تشریف لے گئے میدان کارزار میں، اور پھر نشان لگائے، یہاں ابو جہل قتل ہوگا، یہاں عتبہ قتل ہوگا، یہاں شیبہ قتل ہوگا، اللہ آپ کو لے جائے۔ آج بھی جا کے دیکھے بدر کے اس میدان میں عربی میں تختیاں لگی ہوئی ہیں، جہاں حضور نے نشان لگائے تھے کہ یہ ملعون یہاں پہ آ کے قتل ہوں گے سارے۔ فجر کی نماز کے بعد کفار نے شور شرابہ شروع کر دیا، آؤ جی ہمارے مقابلے میں، آؤ جی کون آئے گا، کیا نعرے لگا رہے ہیں، بکواس کر رہے ہیں۔ اور ابو جہل کہنے لگا، او مسلمانوں، یہ دیکھو ہم 1000 کی تعداد میں ہے، طاقت ہے ہمارے پاس، گھوڑے ہیں، نیزے ہیں، فلاں ہے، اور تمہارے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، یہ 1-2 گھوڑے ہیں جی، اور کوئی سامان ہی نہیں۔ اور اس نے چکر لگایا آ کر مسلمانوں کے ارد گرد، 200-300 لوگ ہو تم، مارے جاؤ گے، ابھی بھی وقت ہے، حضور کا ساتھ چھوڑ دو اور ہمارے ساتھ آ جاؤ، ہم ساتھ لے جائیں گے مکہ مکرمہ، دکان بھی ملے گی، مکان بھی ملے گا، جان بھی بچ جائے گی، اور تمہارا مستقبل بھی سنور جائے گا، تمہارے بچوں کا مستقبل بھی سنور جائے گا۔ لالچ بھی دے رہا، کتنے بڑے وہ صحابہ تھے۔ وہ کون تھے؟ اللہ نے ایسے تو نہیں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، تم ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں، یہ ہے ایمان۔ تو صحابہ نے کیا کہا، جس کو شاعر نے اپنے انداز میں کہا، او ہمارا فخر یہ ہے کہ ہم غلامان محمد ہیں۔ ابو جہل تمہیں ناز ہے تلواروں پر، نیزوں پر، اپنی فوج کے اوپر ناز ہے، اپنی طاقت کے اوپر ناز ہے، ذرا ہمارا ناز بھی سن لے۔ اور ہمارا فخر یہ ہے کہ ہم غلامان محمد ہیں، اور کسی باطل کا ڈر کیا، زیر دامان محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیں کسی طاقت سے نہیں ڈرایا جا سکتا، ہم کملی والے پیغمبر کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے آئے ہیں، اگر لڑتے ہوئے مارے گئے شہید ہو جائیں گے، اور اگر ہم زندہ واپس چلے گئے تو غازی بن جائیں گے۔ ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے، ہمیں نہ ڈراؤ طاقت سے، ہم موت سے ڈرنے والے نہیں ہیں، نہ ہم موت سے بھاگنے والے ہیں، ہم تو میدان کے لوگ ہیں۔ اللہ اکبر، صفیں لگی ہوئی ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں، میں نے جائزہ لیا کہ میرے دائیں بائیں کیا پوزیشن ہے۔ میں نے دیکھا کہ دائیں ایک چھوٹا سا بچہ کھڑا ہے، اور بائیں دیکھا تو ادھر بھی ایک بچہ کھڑا ہے، اور ہاتھ میں جھنڈا ہے، تو جس کے ہاتھ میں جھنڈا ہوتا تھا تیروں کی بارش اسی کے اوپر ہوتی تھی۔ اب ساتھ والے نے دفاع کرنا ہوتا ہے کہ وہ تیر آگے سے پھینکے، تو کہنے لگے، میں نے کہا یار دفاع بڑا کمزور ہے، ادھر بھی ایک بچہ کھڑا ہے، ادھر بھی ایک بچہ کھڑا ہے۔ کہتے ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ پہلے بڑے نے میرا بازو کھینچا اور کہا کہ چچا عبد الرحمن، یہ بتاؤ کہ ابو جہل کون ہے؟ کون ہے ان کی فوج کا سپہ سالار، چیف آف آرمی سٹاف کون ہے؟ کہتے ابھی میں سوچ ہی رہا تھا، چھوٹا سا بچہ بات کتنی بڑی کر رہا ہے۔ تو دوسرے بچے نے میرا بازو پکڑ کے کھینچا اور کہا کہ چچا عبد الرحمن، ذرا بتاؤ تو صحیح کہ ابو جہل کون ہے، یہ کفر کا سردار کون ہے؟ میں نے کہا کہ تمہیں اس سے کیا کام؟ کہنے لگے، ہم اپنی والدہ سے قسم دے کے ایک وعدہ کر کے آئے ہیں۔ کیا؟ او قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو،
قسم کھا کے آئے آج یا ہم زندہ رہیں گے یا حضور کا دشمن زندہ رہے گا۔ وہ قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو، سنا ہے کہ وہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں میں نے کہا وہ حفاظت کر رہا ہے گرد اس کے فوج کا دستہ، ایک فوج کا طاقتور دستہ اس کی حفاظت کر رہا ہے، کمانڈر بہت کچھ اس کے ارد گرد ہے۔ وہ بچے کہنے لگے چچا عبد الرحمن مگر کب تک وہ روکے رکھے گا اسرائیل کا رستہ، کب تک روکے گا اسرائیل کا رستہ ہے؟ آپ ذرا بتائیں تو صحیح۔ جنگ سے پہلے فردن پہلے مقابلہ ہوتا تھا کہ ہاں جی کون ہے تمہارا بہادر؟ حضرت حمزہ کے مقابلے میں عتبہ آیا، عتبہ یہ مکے کا سردار تھا۔ عتبہ نے آ کے للکارا میدان میں حل من مبارزن، کیا میرا کو مد مقابل ہے؟ ایک انصاری صحابی آگے بڑھے، کہنے لگا نہیں تم میرے سٹیٹس کے نہیں ہو۔ آج بھی یہ لوگ جملہ بولتے ہیں نا جی آپ کے ساتھ بیٹھنا میرا سٹیٹس نہیں ہے، یہ کافرانہ جملہ ہے، متکبرانہ جملہ ہے، میں تیرے جیسے کے ساتھ بیٹھنا توہین سمجھتا ہوں۔ ارے 4 پیسے آ گئے ہیں اور اتنا تکبر آ گیا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاس، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ یہ نماز یہی تو مساوات کا درس دیتی ہے، امیر غریب دونوں ایک صف میں کھڑے ہیں، بادشاہ اور غلام ایک صف میں کھڑے ہیں، تو اسلام میں یہ اونچ نیچ کوئی چیز نہیں۔ تو کہنے لگا جی تم میرے مد مقابل نہیں ہو، کو میرے مقابلے میں سردار لاؤ۔ حضور علیہ الصلوۃ نے حکم دیا واپس آ جاؤ صفوں میں، اور عتبہ کے مقابلے میں حضور نے فرمایا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ، حضور کے چچا اور شہیدوں کے سردار حضرت حمزہ میدان کے اندر آئے اور نعرہ تکبیر لگا کر ایک ہی وار میں عتبہ کے 2 ٹکڑے کر کے رکھ دیے۔ اب یہ تاک بیٹھ گئی ان کے اوپر کہ ہمارا سردار آنکھوں کے سامنے 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اب دوسرا ولید آیا مقابلے میں، وہ بھی قریش کا سردار ہے، اور مقابلے میں ادھر آئے سیدنا علی مرتضیٰ امام اہل سنت۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا لا فتح الا العلی، کوئی جوان نہیں مگر حضرت علی کے، اللہ نے جو حضرت علی کو جوانی عطا فرمائی۔ خیبر کا قلعہ اکیلے نے اکھیڑ کے رکھ دیا، 10 آدمی کھینچ رہے تو کھینچا نہیں گیا، حضرت علی نے اکیلے نے اکھیڑ کے رکھ دیا۔ اور ایک دن کھانا کھا رہے تھے تو پسینہ آ گیا، کسی نے کہا حضرت کھانا کھا رہے ہو تو اتنا پسینہ، اور خیبر کا قلعہ جب اس کا دروازہ آپ نے توڑا تو اس وقت تو پسینہ نہیں آیا۔ میں بڑے عجیب آدمی ہو تم، یہ کھانا کھا رہا ہوں میں اپنی طاقت سے، اور خیبر کا قلعہ فتح کیا خدا کی طاقت سے، وہ تو اللہ کی طاقت تھی۔ تو سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں آئے، عتبہ ولید جو ہے وہ تلوار لہرا رہا ہے، سیدنا علی مرتضیٰ نے بھی آ کے نعرہ تکبیر بلند کیا اور ایک وار کیا اور اس کے بھی ٹکڑے کر کے رکھ دیے۔ اب تیسرے مد مقابل آئے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ آئے شیبہ کے مقابلے میں۔ شیبہ کے ساتھ کافی دیر تک تلوار چلتی رہی، حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو کے گر گئے اور اس نے حضرت عبیدہ کے پاؤں کاٹ دیے۔ اتنی دیر میں حضرت حمزہ حضرت علی اپنے مد مقابل سے فارغ ہو گئے تھے، یہ جلدی سے آئے اور پیچھے سے آ کے حملہ کیا اور شیبہ کے بھی ٹکڑے کر کے رکھ دیے۔ حضرت عبیدہ کو اٹھایا اور اٹھا کر حضور کے قدموں میں لے گئے، اور مزے کی بات دیکھیں حضرت عبیدہ کی جان حضور کے قدموں میں نکلی۔ کل جب میدان حشر بپا ہوگا، انسان جس حالت میں فوت ہوا اسی حالت میں اٹھے گا۔ واہ عبیدہ تیری عظمت پہ قربان جاؤں، تم نبی کے قدموں کے اندر اٹھو گے۔ میرے محترم سامعین، اس کے بعد جنگ کا سلسلہ، گھمسان جنگ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں میں نے جب بچوں کو بتایا کہ وہ سامنے جس کے ارد گرد ایک بہت بڑا دستہ حفاظت کر رہا ہے اور جس نے زرہ پہنی ہوئی اور سر کے اوپر بھی لوہے کی بڑی مضبوط ٹوپی ہے اور اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، نیزہ بھی ہے اور اس کے دائیں بائیں لوگ بھی ہیں، وہ ہے ابو جہل۔
کہتے بس بتانے کی دیر تھی، وہ دونوں بچے ایسے اس کے اوپر جا کے حملہ آور ہوئے جیسے شکرا اپنے شکار پہ حملہ آور ہوتا ہے، ایسے ٹوٹے۔ میں حیران رہ گیا کہ مجمع میں صفوں کو چیرتے ہوئے گئے اور جا کر ابو جہل پہ حملہ کیا اور اس کو گھوڑے سے نیچے گرایا، زخمی کر دیا اس کو۔ بعد میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی گردن کاٹی، اور یہ ایسا ملعون تھا، جب حضرت عبداللہ ابن مسعود اس کے سینے پہ بیٹھے نا، کہنے لگا اوے تجھے پتا ہے تو کہاں چڑھ کے بیٹھا ہے؟ تو بڑی اونچی جگہ چڑھ کے بیٹھا ہے، سردار کے سینے پہ بیٹھا ہے، پہلے یہ بتا مال غنیمت اور فتح کس کو ملی؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں اللہ اس کے رسول کو ملی ہے۔ پھر اس نے کہا اب تیرا کیا ارادہ ہے؟ کہا کہ تیری گردن اتارنے لگا ہوں۔ کہنے لگا مجھے تو پہلے ہی اس کا بڑا دکھ ہے کہ میں اپنی فوج کا سربراہ ہوں، میں سردار ہوں، اور مجھے 2 چھوٹے چھوٹے بچے قتل کر گئے، 2 معصوم بچے مجھے قتل کر گئے، اور وہ مجھے زخمی کر کے نیچے پھینک گئے۔ اب تو مجھے قتل کرنے لگا ہے تو میری گردن ذرا نیچے سے کر کے کاٹنا تاکہ پتہ چلے میدان میں کہ سردار کی گردن پڑی ہے۔ یہ فرعونیت ایسے نہیں نکلتی۔ حضور نے فرمایا کہ جو موسیٰ کا فرعون تھا وہ تو آخری وقت عذاب کو دیکھ کے کہہ اٹھا آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں تو موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا، اور فرمایا جو میرا اور میری امت کا فرعون ہے اس کو دیکھو کہ آخری وقت بھی یہ کہہ رہا ہے کہ میری گردن ذرا نیچے سے کاٹنا، اور کہتا ہے کہ حضور کو جا کر میرا یہ پیغام بھی دینا، میرے دل میں جو تمہاری نفرت تھی آج اگرچہ میں قتل ہو رہا ہوں اس نفرت میں کوئی کمی نہیں ہوئی بلکہ اضافہ ہوا ہے۔ کہاں حضور کا چہرہ جس کی خدا قسمیں اٹھائے، کہاں محبوب کا چہرہ؟ صحابہ کہتے ہم غم زدہ ہوتے تھے، حضور کو دیکھتے تھے غم ختم ہوتے تھے، اور کہاں یہ ملعون بکواس کر رہا ہے کہ مجھے آپ سے نفرت ہے۔ حضور کے چہرے میں تو کوئی نقص نہیں، نقص اس ملعون کی آنکھوں میں ہے، اس کے دل و دماغ کے اندر ہے۔ تو میرے محترم سامعین، جہاں جہاں حضور نے نشان لگائے تھے وہ کافر وہیں پہ قتل ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے بے سر و سامانی کے باوجود مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم اپنے مقتولین کو بھی پہچانتے تھے، اور جن کو فرشتوں نے قتل کیا ہم انہیں بھی پہچانتے تھے۔ قرآن پاک میں فرمایا فرشتے جن کو قتل کرتے تھے گردن کے اوپر مارتے تھے، اور یہ جو جسم کے اعضاء ہیں، جو جوڑ جس کو ہم کہتے ہیں، جوڑوں کے اوپر مارتے تھے، وہاں پر کوڑوں کے سیاہ نشان ہوتے تھے، آگ کے نشان ہوتے تھے، اور ہم سمجھ جاتے تھے کہ ان کو فرشتوں نے قتل کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے محترم سامعین، 70 کافر اس میں قتل ہوئے، کافروں کے سردار قتل ہوئے، اور 70 کے قریب قیدی ہوئے، اور مسلمانوں میں صرف 14 صحابہ شہید ہوئے۔ اور جو اس جنگ کے اندر شامل ہوئے، جو عرش بری سے ان کے لیے بشارت آئی، جو ان کے لیے انعام آیا، فرمایا یہ ایسا کامیاب طبقہ ہے، آج کے بعد نیکی کریں گے نامہ اعمال میں دگنی لکھی جائے گی، اور اگر ان سے گناہ بھی ہو جائے تو نامہ اعمال میں نیکی لکھی جائے گی۔ یہ بدر کے صحابہ کی شان ہے، اور اس پر خوب کہا ہے ایک کہنے والے نے، سنا دیں آپ کو، اگرچہ آج پٹرول بھی نہیں ہے، کیوں جی؟ پانی تو پی نہیں سکتے روزے میں، اور جس کا روزہ نہ ہو وہ پانی چھوڑے گا بھی نہیں، ہیں جی؟ وہ دیکھ لو بیچارے نے مانگا ہی تھا، پتہ نہیں پیا یا نہیں پیا، تو وہی پورے ملک میں مسئلہ بن گیا۔ تو صحابہ جنتی ہیں، اور جو ان کے ساتھ جڑے گا وہ بھی، جو ان کے پیچھے چلے گا وہ بھی۔ حضور فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس کے بھی پیچھے لگو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ تو شاعر نے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے، صحابہ سے لگا یاری کے بیڑا پار ہو جائے، سب کہہ دو سبحان اللہ، اور ساتھ ہی کہہ دو ماشاءاللہ۔